اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ قل الحمد للہ، اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پیچھے دو انبیاء کا ذکر تھا، بلکہ پہلے سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی ذکر تھا، پھر صالح علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا، اور ان کی قوم کی ہلاکت کا ذکر تھا۔ ان کو ہلاک کر کے اللہ فرماتے ہیں کہو الحمدللہ۔ کیوں؟ ہلاکت کے بعد اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تم کہو الحمدللہ۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے باغی اور نافرمان تھے اور فسادی لوگ تھے۔ اور قوم لوط والے کیسے تھے؟ فحاشی اور یعنی پھیلانے والے اور گندگی کرنے والے۔ اللہ نے ان گندے لوگوں کو زمین کو ان کی نجاست اور گندگی سے پاک کر دیا، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہے علی عبادہ، اس کے ان بندوں پر، الذی وہ جو اصطفیٰ جن کو انہوں نے چن لیا، چن کر اپنا پیغمبر بنایا، ان پر سلامتی۔ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جسے وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کے مشرک۔ اب پچھلے سبق میں بتایا نا میں نے کہ وہ جو مشرک تھے ان کا شرک صرف اتنا تھا کہ وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، آسمان زمین بنانے والے اور پورے مدبر الامر وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے کہ وہ اللہ جس کا سب کچھ ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، وہ بہتر ہے، یا یہ جو تم نے بنایا اور تم خود بھی سمجھتے ہو کہ یہ سنتے دیکھتے نہیں ہے، سفارشی، اور اس سفارشی بنانے پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اللہ خیر، کہ اللہ بہتر ہے، اب بھی تم اللہ کو چھوڑ کر انہیں کو اپنا سفارشی بناؤ گے۔ اما یشرکون، یا وہ جنہیں تم اس کا شریک بناتے ہو۔ اب یہاں سے آگے 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ من خلق اب پھر انداز بدل کر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے۔ اب وہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، پیچھے بھی مشرکین مکہ سے تھا سورہ مومنون میں، سیقولون للہ سیقولون للہ، کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اب اسی طرح کا تھوڑا بدلا ہوا انداز ہے۔ من، بھلا کون ہے، بتاؤ بھلا کون ہے، خلق جس نے پیدا کیا السماوات، آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، والارض اور زمین کو بنانے والا کون ہے، وانزل لکم من السماء ماء، اور کون ہے جس نے نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر اگائے اس کے ساتھ حدائق باغات ذات بہجہ بڑی خوبصورت۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں تھا تمہارے لائق ان تنبتوا کہ تم اگاتے اس کے درختوں کو۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو آسمان بنا سکے، جو زمین بنا سکے، جو آسمان سے بارش برسا سکے، جو زمین سے گٹھلیوں سے درخت پیدا کر سکے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں یعدل جو عدل کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ سوال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے ان سے، مشرکین مکہ سے۔ من جعل الارض قرارا، من بھلا کون ہے، جعل جس نے بنایا زمین کو قرار کی جگہ، جس نے ٹھہرا دیا، اس میں ٹھہراؤ ہے، یہ ہلتی نہیں ہے نا، اس میں اللہ نے یہ میخیں گاڑ دی ہیں، پہاڑوں کو گاڑ دیا، جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ وہ زمین میں نیچے گڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے زمین ہلتی نہیں ہے۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس نے ان کے درمیان سے نہریں جاری کر دی ہیں۔ وجعل لها رواسی، اور اس نے بنائے لہا اس کے لیے رواسیہ پہاڑ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے بنایا بین البحرین درمیان دو سمندروں کے، حاجزہ ایک آڑ۔ دیکھیں نا ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کا پانی دوسرے میں نہیں آتا، ایک کا پانی کا رنگ بھی اور ہے، ذائقہ بھی اور ہے، اور جب وہ پانی ادھر ملتا ہے تو خود بخود ہی وہ بدل جاتا ہے۔ درمیان میں ایک آڑ ہے جسے برزخ کہتے ہیں، سورۃ الرحمن میں ہے نا برزخ، وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، ایک رکاوٹ ہے روکی ہوئی، درمیان میں ایک پردہ بنا دیا، آڑ بنا دی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، کیا یہ کام کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ جب عبادت کی باری آتی پھر اور کیوں بناتے ہو؟ وہ صرف عبادت کرنے میں، دعا مانگنے میں کہتے، ان سے بھی نہیں مانگتے تھے، ان بتوں سے نہیں مانگتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ان کے آگے رکھتے ہیں، کس لیے کہ یہ اللہ کے آگے رکھ دیں، ہم ان سے نہیں مانگ رہے، بیٹا ان سے نہیں مانگتے، گناہ کی معافی ان سے نہیں مانگتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کر دو آگے جا کے، ہماری شاید ڈائریکٹ نہ سنی جائے۔ تو اتنے شرک پر اللہ رب العالمین نے پورا قرآن نازل کیا، اور آج کے جو مشرک کئی تو اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں،
کچھ کا ادھر تک ہے، کہتے ہیں یہ سفارشی ہے ہماری، اور کچھ کہتے ہیں کہ بس یہی سنتے ہیں، یہی تو لے کر دیتے ہیں، یہی دے رہے ہیں خود، وہاں سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اور کس قدر بڑھ چکے ہیں شرک میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری صلاحیتیں اللہ نے بانٹ کر دی ہوئی ہیں سب کو، کسی کو بارش برسانے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو بیٹے دینے کی دی ہے، کسی کو جنت کا ٹھیکہ دیا ہوا اللہ نے۔ سارے کام جس طرح دنیا میں ایک وزیر ہوتا ہے اور سارے نیچے وزیر اپنے بنا کے ٹھیکے دے دیتا ہے، تو وہ سارے عہدے اللہ نے دیے، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ کے پاس کہتے ہیں نا شعر بنا ہوا ہے ان کا، خدا کے پلڑے میں سوائے وحدت کے رکھا ہی کیا ہے، خدا کے پلڑے میں سوائے وحدت کے رکھا ہی کیا ہے، جو کچھ لینا ہے محمد سے لے لیں گے معاذ اللہ۔ کہ اللہ کے پاس تو صرف توحید ہے، وہ تو اکیلا ہی رہ گیا، باقی سارے کام تو نیچے والے ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ شرک میں آگے بڑھ چکے ہیں بہت سارا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں۔ اور قرآن پڑھیں گے تو ہٹیں گے، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہے نا۔ الہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان کے بے عقل ہیں۔ جس کے پاس عقل ہو وہ مشرک نہیں ہوتا، یاد رکھیں، جو اپنے عقل کو دین میں استعمال کرنا شروع کر دے وہ مشرک نہیں رہے گا۔ جو مشرک ہو وہ عقل ہوتی ہے لیکن دنیا میں استعمال کرے گا، دین میں استعمال نہیں کرے گا۔ امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے یجیب جو قبول کرتا ہے المضطر بے قرار کی دعا کو، بے قرار کی دعا کو، اذا دعا جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف اور وہ دور کر دیتا ہے سوء برائی کو، ویجعلکم برائی سے مراد تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم اور وہ بناتا ہے تم کو خلفاء الارض زمین کے خلفاء۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں نصیحت قبول کرنے والے۔ امن یہدیکم، بھلا کون ہے جو راہ دکھائے تم کو فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھانے والا کون ہے؟ اور یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، جب یہ سمندروں میں جاتے تھے، پھنستے تھے جب موجوں میں، تو ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ سورہ یونس میں ہے، سورہ یونس کے شروع میں، وہاں پہ ایک اللہ کو بلاتے تھے، اور جب خشکیوں میں آتے تو اور معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ اس طرح اکرمہ کا واقعہ ہے، وہ گئے تھے جب کشتی میں، اور ملاح کہنے لگا ایک اللہ یہاں بچائے گا، تو وہ کہنے لگا ایک خدا، یہی بات تو محمد کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو واپس آ گئے۔ سنا ہے نا واقعہ آپ نے؟ فی البر والبحر ومن یرسل الریاح، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، یرسلو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن خوشخبری دینے کے لیے، بین ید رحمت، اس کی رحمت کے آگے آگے، کہ رحمت بارش پیچھے آ رہی ہوتی ہے، بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کون ہے وہ بھیجنے والا؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو یہ کر سکے؟ تعالی اللہ، بہت بلند ہے وہ، عما اس سے یشرکون، جو وہ شریک کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ سارے شریک بنا رہے ہیں نا، سفارشی بنا رہے ہیں، اللہ اس سے بلند ہے، اللہ کے کوئی شریک نہیں، اللہ کے کوئی سفارشی نہیں ہے۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے یبدأ جو پیدا کرے الخلق مخلوق کو، ثم یعید پھر وہ لوٹائے اس مخلوق کو دوبارہ، ومن یرزقکم اور کون ہے جو رزق دے تم کو من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، قل ان سے کہو ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل۔ تم اتنا ہی کہتے ہو نا کہ یہ سفارشی ہیں ہمارے، کس نے کہا ہے تمہیں کہ یہ سفارشی لاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے؟ دلیل لاؤ اس پر، ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل۔ یا پھر یہ کہ اگر کسی نے زمین بنائی ہو، زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا ہو، کسی نے کوئی ایک دریا چلایا ہو، کسی نے کوئی نہر چلائی ہو، آج کے جو بنا رہے ہیں نا، کسی کو داتا بنایا ہوا ہے، کسی کو دستگیر، کسی کو لجپال، کسی کو کلندر، ادھر ملتان میں ہے نا ایک رکن عالم، شاہ رکن عالم، ہاں شاہ رکن عالم۔ رکن عالم کا کیا معنی ہے؟ رکن کا معنی ہوتا ہے ایک حصہ، رکن، جس طرح یہ کٹی پڑی ہوئی ہے نا، اس کے یہ 4 پائے ہیں، 4 پائے، ایک پایا اس کا ایک رکن ہے۔ عالم کا معنی جہان، جہان کا ایک رکن، کہ اگر یہ نہ ہوتا، ایک اس کا یہ نیچے ایک رکن نہ ہو تو یہ پھٹی نہیں رکے گی، یہ گر جائے گی، کہ اگر معاذ اللہ یہ نہ ہوتا تو کائنات گر چکی ہوتی۔ دکھاؤ تو صحیح کہ اس نے کیا بنایا ہے، جب یہ خود نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو کون اس جہان کو بنا رہا تھا؟ ان سے بھی پوچھے نا جنہوں نے یہ لقب دیے ہوئے ہیں، کسی کو داتا بنایا ہوا ہے، کسی کو لجپال، کسی کو دستگیر۔ لجپال کا معنی عزتوں کا رکھوالا، ہاں شاہ شمس، ہاں سورج کو نیچے کر کے وہ مچھلی کو بھون کے کھایا تھا اس نے، مچھلی بھونی کی جو وہاں رہتے تھے لوگ، ان کو کچھ نہیں، وہ پیر صاحب کا ہاتھ بھی نہیں چلا۔
ایسی ایسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان سے بڑھ چکے ہیں یہ شرک میں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں. اور ان سے پوچھیں نا، کل ان سے کہو ہاتھ و برہانکم، دلیل تو لاؤ. یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی. الہ تو وہ ہوتا ہے جو کچھ بنایا. انہوں نے کیا بنایا ہے، کیا کیا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم، کہہ دیجئے لا یعلم، نہیں جانتا کوئی بھی، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، الغیب، غیب کو، الا اللہ، مگر اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. وما یشعرون، اور ان کو شعور ہی نہیں ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے. اب وہ جو بزرگ ہیں، چاہے وہ نیک تھے، شاہ شمس بھی اور دوسرے شاہ رکن عالم، جو لقب دیے ہوئے ہیں انہوں نے، نام تو کچھ اور تھے ان کے، علی حجویری جس کو داتا کہتے ہیں، وہ چاہے نیک تھے، وہ تو اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ قبروں سے کب اٹھایا جائے گا. ان کو کیا پتہ کہ اوپر کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس. اور پیچھے سورہ یونس میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہیں گے اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ کرو. بل ادارک علمہم، بلکہ ختم ہو چکا ہے ان کا علم، فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں وہ اندھے بنے ہوئے ہیں. آخرت کے بارے میں اندھے ہو چکے ہیں. جب آخرت کی بات آئے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اس وقت عقل استعمال نہیں کرتے. اب ایسے ہے نا، عقل وہاں استعمال نہیں کرتے. چلو آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.